حیدری یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رحم الله من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات بر محمد وآل محمد بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ ایام گزر رہے ہیں. آج ماہ اعضاء کی 30 تاریخ ختم ہو چکی اور یہ شب دعا، شب مناجات، شب جمعہ. مناجات معصومین پر اگر نظر ڈالیں، دعائیں معصومین پہ نظر ڈالیں تو یہ بھی ہماری حیات کا ذریعہ ہے، ہماری زندگی کی علامت ہے. اور اس کی اکثر میں مثال یہی دیتا ہوں کہ جناب کمیل ایک چاہنے والے تھے، مگر مولا نے دعائے خضر سپرد کر دی تو آج تک کمیل زندہ ہے. جب کبھی بھی اس دعا کو پڑھا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دعائے خضر ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ دعائے کمیل ہے. امیر المومنین اگر صرف بارگاہ الہی میں مانگنے کا سلیقہ سکھا دیں تو بندے کو زندگی مل جاتی ہے. دعا کیا ہے؟ بارگاہ الہی میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کا طریقہ. اور یہ طریقہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب تم تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اگر تم نے میری بارگاہ میں دعا نہ مانگی اور تکبر اختیار کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. جبکہ حقیقت دنیا کیا ہے؟ اچھا خاصا دوست ہے، کسی دن حاجت پیش آئی، کچھ مانگ لیا تو اگر اس امید پہ دے دیا کہ اس سے واپس نہیں لینا ہے تو دوستی برقرار رہتی ہے. بعض اوقات وہی چھوٹی سی شے دوستی سے دشمنی کا سبب بن جاتی ہے. جبکہ دوستی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مختصر سی شے پر یہ محبت قربان کر دی جائے. حقیقت حال
لیکن جو ہمارے معاشرے میں، جو سوسائٹی میں، جو ماحول میں جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دوستی برقرار رکھنی ہے تو پھر یہ لین دین کا کام، یہ کیوں ایسا ہے؟ کیا اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر؟ جس کے نتیجے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے مدد مانگنا کم پسند کرتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ جہاں انسان، اور اسی لیے خدا نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں غنی ہو گیا ہوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متکبر ہو جاتا ہے، غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب اب ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں غنی ہو گیا ہوں تو وہ پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ میرا کوئی بندہ نہ سرکش ہو نہ متکبر ہو۔ یہ اور بات ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ در در پر مانگتے پھرو، مانگنا ہے تو میری بارگاہ میں مانگو۔ اور اسی لیے امام سجاد کا یہ ارشاد گرامی کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا، میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے۔ کیوں دعا نہ مانگتا؟ میں تیری رضا پر ہمیشہ راضی رہتا۔ اگر تو مجھے ابتلا اور آزمائش میں رکھنا چاہتا تب بھی راضی رہتا، خوشی اور مسرت کے ساتھ رکھنا چاہتا تب بھی راضی رہتا۔ جس حال میں تجھے مجھے رکھنا چاہتا میں اس پر راضی رہتا، مگر دعا کے لیے تیرا حکم ہے کہ مانگو، مجھ سے مانگو۔ اور یقیناً جب بشر خالق سے مانگنے لگے تو پھر کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ لہذا یہ شب جمعہ جو شب دعا ہے، یقیناً دعائے معصومین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ابھی ذی الحج کے ایام گزرے ہیں، اس میں دعائے عرفہ امام سجاد، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، یہ تمام دعائیں یا خود صحیفہ کاملہ جسے زبور آل محمد کہا گیا ہے، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیفہ علویہ امیر المؤمنین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ شاید آپ نے نہ دیکھا، میرے پاس ہے صحیفہ علویہ بھی، جو صرف دعائے امیر المؤمنین کا مجموعہ ہے۔ لہذا یہ تمام وہ طریقے ہیں کہ جو معصومین نے ہمیں بتائے ہیں کہ تمہیں بارگاہ الہی میں کیسے مانگنا ہے۔ یہی مفہوم اتباع بھی ہے۔ جس طرح سے معصوم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے تم بھی بارگاہ الہی میں کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ۔ جس طرح سے معصوم کہہ رہا، اتباع معصوم کا مفہوم ہی یہی ہے۔ میرا موضوع یاد رکھیے گا، اتباع ہی ہے یہاں پر۔ میں اتباع سے ہٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جزیات ہیں۔ محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جزیات ہیں جنہیں تھوڑا سا سمیٹ کر کے موضوع پہ لانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر اتباع کرنی مقصود ہے تو اسی انداز سے کرنی ہے۔ کس طرح سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کس طریقے سے مناجات کی جا رہی ہے، ہمیں کیا معلوم خدا سے مانگے تو کیسے مانگے، وہ کیسے قبول کرتا ہے، کیسے مانتا ہے۔ یہ وہی ذوات مقدسہ بتا رہی ہیں جو اسے جانتی ہے، جو اسے پہچانتی ہیں، وہی بتا رہی ہیں کہ جب آغاز کرو اپنے کلام کا تو کم از کم اس کی حمد و ثنا تو کر لو۔ آغاز کرو تو اس کی حمد و ثنا کرو۔ اور یہ فطرت سے ہٹ کر بات نہیں ہے، فطرت کے مطابق بات ہے۔ بچہ جب آپ سے کسی شے کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غصے سے کرتا ہے، آتا ہے بڑی محبت سے چمٹ جائے گا،
مسکرائے گا، بوسے لے گا، درخواست کرے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ اگر کسی سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہے کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے، تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے، اور پھر بڑا بھی اس پر رحم و کرم کرتا ہے. ہاں بیٹے تیری حاجت پوری ہو جائے گی، میرے لال تیری خواہش پوری ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ کوئی نافرمانی کی بات ہو. اگر نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر والدین بھی کہتے ہیں نہیں بیٹے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ مضر ہے، اس سے تمہیں ضرر پہنچے گا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا ہماری دعائیں مستجاب کیوں نہیں ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مفید ہے، مگر وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے. اتنا کریم پروردگار ہم پر رحم فرماتا ہے. یہ میرا بندہ اگر کہیں میں نے اس کے یہ مطالبات پورے کر دیے تو یہ نہ ہو کہ یہ راہ ہدایت سے گمراہی کی طرف نہ چلا جائے. لہذا دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا، جبکہ خدا یہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ انسان بعض اوقات شر کو بھی اس طرح سے طلب کر رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگ رہا ہو، اس طرح سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے شر کے لیے، مگر وہ جانتا ہے. اسی طریقے سے جیسے بچہ مطالبہ کر رہا ہے بابا مجھے یہ نہیں یہ تمہیں نہیں مل سکتا، بیٹا یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے. یعنی آپ خود یہ فطرت کے، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، یہ فطرت سے بعید نہیں ہے، فطرت سے قریب تر بات ہے کہ اگر آپ بزرگ ہیں، جانتے ہیں بچہ مطالبہ کر رہا ہے، وہ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے، اس کے نقصان سے آگاہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، یہ تمہیں نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے جب اس کا مطالبہ کرتا ہے تو خوشی سے اسے عطا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ کریم پروردگار جب آپ اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں اور جب خلوص سے دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. الفاظ کا تعین اور ہے لیکن الفاظ کے ساتھ ساتھ دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اب اگر ہم معصوم دعا مانگے، کسی کے حق میں دعا مانگے، کسی کے لیے دعا مانگے، کسی کے لیے ارشاد فرمائے اور کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے ہیں، تو اس کے لیے خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں، سوچیں. اس شب دعا میں جہاں آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، حدیث قصہ بھی ایک دعا ہی ہے جس میں پنجتن کے تذکرے ہیں، اور آخر میں یہ جملہ کہا گیا ہے جب مولا نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ ہمارے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. پنجتن جمع ہو رہے ہیں اور امیر المومنین سوال کر رہے ہیں. یہ حدیث قصہ کے جملے ہیں آخر کے. مولائے متقیان پیغمبر سے یہ سوال کر رہے ہیں ہمارے اس جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے. یعنی پنجتن جو سب کچھ ہے کائنات کے لیے، وہ بھی کہتے ہیں اگر تم جمع ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے. اور نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات پروردگار کی جس نے مجھے نبی کے ہونے کی صورت میں مبعوث فرمایا ہے، اس بیٹھنے کا ہمارے جمع ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ تذکرہ بھی کسی جگہ کیا جائے گا تو خدا وہاں ملائکہ کو نازل کرے گا. جب تک ذکر ہوتا رہے گا ملائکہ پڑھنے اور سننے والوں کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، دعائے رحمت بھی کرتے رہیں گے، اور ان افراد پر رحمت پروردگار کا نزول بھی ہوتا رہے گا. جہاں پنجتن جمع ہو جائیں ہمارے لیے، پنجتن جمع ہونا کیا ضرورت تھی انہیں جمع ہونے کی. حدیث قصہ کی صورتحال کیا ہے آپ اندازہ کریں نا کہ پنجتن میں سب سے پہلے کون آیا؟ پیغمبر اسلام آئے ہیں. بیٹی میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یہ ذوف جسمانی ہے، ذوف روحانی ہے، کیا ہے؟ نبی کو ذوف محسوس ہو رہا ہے. شاید نبی ہمیں بتانا چاہتے ہیں تم نے سنا نہیں ہم نے کس کس کو کیا کیا کہا ہے. میرے اعضائے بدن منتشر ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ آج اعضائے بدن جمع ہو جائے. اس کے لیے چادر کا انتخاب کیا گیا. چادر تطہیر ہے، جناب زہرا کی چادر ہے. پیغمبر نے چادر لی اور آرام فرمانے لگے. سب کو پتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کیوں آ رہے ہوتے؟ امام حسن آئے، آنے کے بعد طریقہ کیا اختیار کیا؟ جو حدیث قصہ کے جملے آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، یہ میں خاص اس کے اندر ہے، زیارت عاشورہ ہے، حدیث قصہ بھی کتابیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. کیا جملہ ہے؟ مادر گرامی آپ پر میرا سلام. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب زہرا سے کہہ رہے ہیں. جملہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مادر گرامی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو نبوت ہے، ایسی ہے جسے دور سے نواسا محسوس کر رہا ہے. اے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، ذرا نظر تو ڈالو. تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کا خوشبو نبوت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کہاں اللہ نے اپنے نبی کو اس منزل پر فائز کر کے بھیجا ہے، کہاں تمہارا جسم، کہاں نبی. لہذا تقابل کرنے سے پہلے اگر انسان تھوڑا سا غور کر لے تو کبھی شاید اس طریقے سے تقابل نہیں کرے گا. وہ ہدایت کے لیے آئے، تم محتاج ہدایت ہو، تم گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، وہ نکالنے کے لیے تمہیں آئے ہیں. کیا برابری ہے تمہاری؟ ان کے لیے خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے، تم محتاج ہو. اگر وہ نہ ہو تو تمہارا وجود ختم ہو جائے. تو جو سبب وجود ہے اس سے تم مقابلہ کرنے کے لیے. جناب زہرا نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے لال، تمہارے نانا قصہ کے اندر ہے. اب امام حسن آئے، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی، پھر قصہ میں گئے. امام حسین علیہ السلام آئے، یہی طریقہ ہے. ماں کو سلام کیا، سوال کیا، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا ہاں میرے لال، تمہارے نانا اور تمہارے بھائی دونوں قصہ کے اندر موجود ہیں. امام حسین آئے، انہوں نے بھی سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی اور قصہ میں داخل ہوئے. امیر المومنین آئے، امیر المومنین کا بھی یہی طریقہ ہے. اور اس کے بعد پھر قصہ کے پاس آئے، یہاں سلام کیا، اجازت طلب کی، قصہ میں داخل ہو گئے. اب جناب زہرا کو کسی اور کا انتظار نہیں ہے. یعنی جناب زہرا بھی جانتی ہیں کہ ذوف پیغمبر کے خاتمے کے لیے اب آخری فرد میں کس کی ضرورت ہے. لہذا خود قصہ کے قریب آ گئی. بابا آپ پر میرا سلام، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. پیغمبر نے اجازت دی، جناب زہرا بھی داخل ہو گئی. یہاں نبی نے کچھ جملے ارشاد فرمائے. جیسے ہی سب جمع ہوئے، جملہ کیا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی. یہ تمام جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اپنی گفتگو کو طولانی نہیں کرنا ہے. یہ تمام باتیں ادھر نبی کر رہے تھے، ادھر آیت تطہیر کا نزول ہونے والا ہے. مگر آیت تطہیر کو بھیجنے سے پہلے خدا نے ملائکہ میں ایک بات کہہ دی. اے ملائکہ، جانتے ہو اس قصہ کے اندر کون ہے؟ میں نوری مخلوق کی بات کر رہا ہوں. ملائکہ کے نور ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق ہیں. مگر جب پروردگار عالم نے ملائکہ سے سوال کیا تو جبریل کہتے ہیں پروردگارہ تو ہی بتا دے قصہ کے اندر کون ہے. جواب قدرت آیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اے ملائکہ، اس قصہ کے اندر میری کنیز خاص فاطمہ ہے، اس کے بابا ہے، اس کے شوہر ہے، اس کے بچے ہیں. اے جبریل، یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی در زہرا کو نہیں دیکھا؟ کیا بیت مصطفیٰ میں تم نہیں آئے؟ کیا تم ان سب سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون کون ذوات مقدسہ ہیں؟ کہا جب انفرادی طور پر سب قصہ کے باہر تھے، لباس بشری میں تھے، میں سب کو جانتا تھا، میں سب سے واقف تھا.
کیا تمہیں خبر نہیں ہے جب خدا نے ہم سے پہلی منزل پر پوچھا تھا آدم تم بتاؤ کہ یہ پانچوں نام کس کے ہیں؟ ہم سے بھی پوچھا تھا تم بتاؤ یہ پانچوں نام کس کے ہیں؟ تو پہلی منزل پر بھی ہماری یہی حالت تھی، آخری منزل پر بھی یہی کیفیت ہے، جہاں سب کے سب جمع ہو گئے ہیں۔ اب ہماری بھی نگاہیں نہیں ٹھہرتی۔ اے عقل کے اندھو، جب ملائکہ کی نگاہیں پنجتن پہ نہیں ٹھہرتی ہیں تو تم کیسے سمجھ سکو گے کہ یہ نوری ہے یا خاکی ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تم کیسے سمجھ سکو؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، جبریل پروردگارہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اللہ سے اجازت لے کر کے آئے تطہیر لے کر کے چلے، یہاں آ کر کے پھر ٹھہر گئے۔ اللہ کے حبیب میرا سلام، خدا نے بھی سلام بھیجا ہے، اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ آ جاؤ جبریل۔ اب جو جبریل پہنچے، اے اللہ کے حبیب درود و سلام کے بعد یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے اس آیت کو آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آیت تطہیر کا نزول کئی مرتبہ ہوا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کبھی پیغمبر نے اپنوں کو جمع کر کے دعا مانگی ہے تو آیت تطہیر آئی ہے، یعنی طہارت و پاکیزگی کے مرکز کو جب کبھی جمع کیا ہے تو خدا نے بتایا یہی ہے صاحبان تطہیر، اس سے ہٹ کر کے کوئی اور نہیں ہے۔ حق پر ہونے والے بھی صاحبان تطہیر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک مومنہ معظمہ اسی حالت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی، اللہ کے حبیب ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا تم حق پر ہو مگر اس وقت قصہ میں نہیں آ سکتی ہو؟ تو جو حق پر ہو کر کے قصہ میں داخل نہ ہو سکے اور اہل بیت میں اس کا شمار نہ ہو سکے، آیت تطہیر کی مصداق وہ نہ ہو سکے، تو جو حق پر نہ ہو، جس کے لیے نبی کہہ رہے ہوں کہ اگر وہ سفر کریں گی اور راستے میں حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے تو وہ کبھی حق پر نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پیغمبر سب کوٹ کرتے ہیں۔ جب حدیث پیغمبر سب کوٹ کرتے ہیں تو بزبان پیغمبر سنو، کیونکہ ہمیں اتباع پیغمبر کا حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر ایسے پیغمبر کی اتباع کرو کہ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، جس کا تذکرہ ما سبق کتابوں میں توریت اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے، جو معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے، انسانیت کو رہائی دلاتا ہے۔ یہ انسانیت جو بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، معاشرتی ہو، سوسائٹی کی ہو، ماحول کی ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر کہیں انسانیت کو کچلا جا رہا ہو تو یہ میرا ایسا نبی ہے جو ہر ایک انسان کی انسانیت کو پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرا کر کے مجھے صاحب عزت و شرف بناتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور عزت و تکریم کرے اور مدد و نصرت کرے۔ بار بار میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہیں پر اللہ نے گفتگو کو تمام نہیں کیا، بلکہ دوسری اتباع کا حکم یہ دیا جا رہا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، وہی وہ افراد ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں۔ جو آج نئے آئے ہوئے ہیں اس مجلس اعظم میں، ان کے لیے میں پہلے جو عرض کر چکا ہوں پھر ایک مرتبہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اتباع پیغمبر کا کم از کم دو فائدہ ہے۔
ایک تو یہ کہ ایسا انسان فلاح و نجات پا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کم از کم دو فائدے، بشر کو اور کیا چاہیے؟ یہی دو چیزیں تو چاہیے، خدا کی محبت مل جائے اور کامیابی مل جائے، اس کے علاوہ اور بشر کو کیا چاہیے؟ لیکن عزیزان محترم، جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے موضوع کے مطابق بھی گفتگو کرنا، کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ رسول، نبی اور امی کسے کہتے ہیں، لیکن جب رسالت کی گفتگو کی جاتی ہے تو اللہ نے رسول کو کس طرح سے بھیجا ہے؟ یہ نہیں کہ یہاں بھیجنے کے بعد پڑھایا ہے، بھئی جس کے سامنے سب کچھ ہوا ہو اس کو بعد میں کیا پڑھانا ہے؟ اس ذات مقدس کے لیے، اور میں نے اسی لیے مثال دی تھی کہ گہوارے میں ابھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی حرم سے نکل کر آغوش مصطفیٰ میں آئے ہیں، بھئی گہوارے کے واقعات تو پھر وہاں سے اور شروع ہوتے ہیں نا۔ گواہ رسالت جو آیا ہے وہ آغوش مصطفیٰ میں صرف ابھی پہنچا ہے، اور زبان نبوت کو اس نے چوسا ہے۔ حرم کے اندر بت تھے، اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جیسے ہی دست مصطفیٰ پر پہنچا اسی صورت میں اس نے آنکھیں کھولی، یا یوں کہوں کہ امامت نے جب اپنی پہلی نظر کھولی ہے تو چہرے نبوت کو دیکھا ہے۔ ادھر جناب فاطمہ بنت اسد کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے 3 دن سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہے، اور یہاں آنے والا گواہ پہلی منزل میں جب چہرے نبوت کو دیکھ رہا تھا تو ادھر نبی نے اپنی زبان دہن امامت میں دے دی تھی۔ بقول شاعر جو گولڈن کے مومنین ہیں وہ یہ کلام سن چکے ہوں گے کہ علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا، علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا، نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے، اور زبان جو قبائلی علاقوں میں رہنے والے وہ افراد جانتے ہیں، جان چلی جائے زبان نہ جانے پائے۔ ایک تو زبان دی بھی نہیں آتی، اردو میں محاورتاً بھی کہتے ہیں زبان دینا، آپ نے زبان دی ہے مکریے گا نہیں، یہ کہتے ہیں نا جملے۔ تو علی کے منہ میں نبی نے زبان دی حیرت کیا، زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی، رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے۔ ادھر رسول نے اپنی زبان دہن امامت میں دی ہے، اور ادھر گواہ نے تلاوت کی گفتگو کی ہے، ساری کتابوں کی تلاوت کی باتیں کر رہا ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، آنے والا گواہ ابھی سے یہ بیان کر رہا ہے۔ کہاں یکم عام الفیل میں پیغمبر آئے ہیں اور 30 عام الفیل میں امیر المومنین آئے ہیں، اور 40 سال یعنی 40 عام الفیل میں پیغمبر نے مبعوث پر رسالت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہی تاریخ ہے۔ اگر اس صورت میں یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے تو یہ آنے والا ایسا نور ہے کہ جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا، ورنہ ہم سب ڈھونڈتے رہتے کہ وہ نور کون سا ہے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نبی کو نہ پہچان سکے تو پھر اس نور کی اتباع ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، حکم دیا جا رہا ہے نا۔ اس سے بہت سارے مفسرین نے الگ الگ معنی مراد دیے ہیں، یعنی انشاءاللہ وقت پہ گفتگو اس کے مطابق کی جائے گی، مگر اس مرحلے پر بھی نبی نے ہمیں تمام تر زحمتوں سے بچا کر کے بتا دیا کہ دیکھ نہیں رہے ہو میری آغوش میں کون آیا ہے۔ جب نصف نور آ کے ملا، نصف نور سے قدرت نے اپنے آپ کو دیکھا، اور غرور سے، تکبر اسی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ
تو جب نصف نور، نبی ارشاد فرماتے ہیں نا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور یہی وہ نور ہے کہ جو ساتھ میں نازل ہوا ہے۔ بعد نے لکھا کہ اس سے قرآن مراد ہے، مگر تفسیر صافی وغیرہ میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں نور سے مراد امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ لہذا جب اتباع کا وقت آئے گا تو جیسے پہلے نور کی اتباع کی جائے گی ویسے ہی دوسرے نور کی اتباع کی جائے گی۔ اتباع میں کہیں، اور جب تک دونوں کی اتباع نہیں کی جائے گی فلاح کی سند نہیں ہے، نجات کی سند نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے تو پھر اب سورہ اقرا کی تفسیر میں یہ مت لکھیے گا کہ پیغمبر کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ جسے کتاب دے کر کے بھیج رہا ہے تو وہ اس لیے دے کر کے بھیج رہا کہ پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر اللہ نے کتاب دے کر کے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا کبھی سورہ اقرا کے مناسبت سے جب تفسیر کرنا شروع کریں تو یہ مت لکھیے گا کہ امی کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر تم پڑھنا نہیں جانتے تو جو صاحب کتاب ہے ان سے پوچھ لو کہ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن بصورت رسول جب اللہ بھیج رہا ہے تو یہ واضح کر کے بھیج رہا ہے کہ میں جسے بھیج رہا ہوں وہ اسے ہدایت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور یہ صرف یہاں کی باتیں نہیں ہیں، تم سے یہ گفتگو نہیں کی جا رہی کہ اس پر ایمان لے آؤ، اس کی عزت و تکریم کرو، اس کی مدد و نصرت کرو۔ ہم نے عالم انوار میں بھی، عالم ارواح میں بھی انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا ہے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمہیں اس پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور جب یہ عہد لیا گیا ہے تبھی تو گواہ مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل یہ پرسوں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اس دن بلائے گا جب ہر امت پر گواہ کو طلب کرے گا، اور ہر گواہ پر ہمارا نبی بلایا جائے گا۔ کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ دن کیسا ہوگا، کتنا عظیم دن ہوگا کہ جس دن ہر امت پر اس کا گواہ، اور ان گواہوں پر نبی کو گواہ کی حیثیت سے مقرر کیا جائے گا، اور جو جاننے والا ہوگا وہی تو گواہی دے گا۔ عدالت الہی میں کون گواہی دے سکتا ہے؟ اور ایسا گواہ ہے، یہاں لفظ شہید میں نے اسی لیے وضاحت کی تھی آپ کے سامنے، شاہد ظاہر گواہی ہے، شہید باطن کی گواہی ہے۔ ایسا نبی ہے کہ جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، باطن کا بھی جاننے والا ہے، اور ایسا باطن کا جاننے والا ہے کہ ایک ایک شے کی طہارت و خباثت سے یہ آشنا ہے، ہر شے کی۔ یہ جملہ مختصر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جو ہر شے کے بارے میں جانتا ہو؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ اگر صرف پرندوں کی اقسام میں آپ چلے جائیں تو ہزاروں لاکھوں قسمیں پائی جاتی ہیں، انہی کا شمار کرنا اور جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی قسموں میں چلے جائیں تو وہاں مسائل ہیں، سمندری مخلوقات میں کتنے مسائل ہیں، اسی اعتبار سے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، کون جانتا ہے سوائے ذات پروردگار کے، یہ جسے اس نے بتایا ہے۔ لیکن نبی ہمارا ایسا ہے جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر شے کی طہارت سے بھی واقف ہے، خباثت سے بھی واقف ہے۔ اور میں یہ جملہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اگر طہارت سے واقف نہیں ہوگا تو حکم حلال نافذ ہی نہیں کر سکتا، اگر خباثت کو نہیں جانتا ہوگا تو حرام کہہ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہر شے کی طہارت سے واقف ہے تبھی بتاتا جاتا ہے دیکھو یہ حلال ہے کیونکہ یہ طیب ہے، یہ حرام ہے کیونکہ یہ خبیث ہے۔ میرے بچوں یہ یاد رکھنا، ہمیشہ قرآن مجید کا یہ اصول واضح کر دیا ہے خدا نے بھی اور نبی نے بھی کہ جو شے حلال ہے اس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، طہارت پائی جاتی ہے،
اور اگر کسی شے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، ہم نہ جانتے ہوں مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ نبی جانتا تھا کہ اس میں خباثت ہے، اس لیے اسے حکم حرام میں رکھا گیا ہے۔ جس شے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، نبی نے بتایا کہ یہ حرام ہے، اس میں خباثت پائی جاتی ہے۔ اور اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک وہ مچھلی جس کی فنگر فش بنتی ہے، بڑے ذائقے کی ہوتی ہے، بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں، عموماً وہ ایسی مچھلی ہوتی ہے کہ جس پر چھلکے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ شریعت میں بس ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، لہذا ہم یہی کرتے ہیں، بس آگے ہمیں اجازت نہیں ہے پوچھنے کی۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام سوال کرنے سے منع نہیں کرتا۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو، سوال کرو، خاموش نہ رہو۔ بلکہ اگر تمہیں تھوڑا بہت علم بھی ہے لیکن سیٹسفائی نہیں ہو تو سیٹسفیکیشن کے لیے بھی سوال کرو۔ کسی بھی صورت میں جب تک تمہیں اطمینان نہ ہو جائے عمل کیا کرو گے تم؟ لہذا تمہیں سوال کرنے کا اختیار ہے، سوال کرو۔ مولا بھی کہتے رہے نا سلونی، کیوں کہتے رہے؟ اگر سوال کرنا منع ہوتا تو منع وہ کرتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو اپنا راز فاش ہو جائے گا۔ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگر کوئی منع کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ویکنس اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے سرزمین مکہ پر کفار جب اپنے خداؤں کو نہ بچا سکے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ انہیں خدا ثابت کر سکے، اللہ کی وحدانیت کے سامنے جب ان کی خدائی مسمار ہو رہی تھی تو ان کے پاس صرف ایک فارمولہ تھا، لوگوں سے یہی کہتے تھے دیکھو محمد کے پاس نہ جانا، وہ نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر جاؤ گے ان کی باتیں سنو گے تو تم بہک جاؤ گے۔ پیغمبر کی باتیں نہیں سننا تو جو بات سننے سے منع کرے سمجھ لیجئے کہ یہ مزاج کفر رکھتا ہے، مزاج اسلام نہیں رکھتا ہے۔ اسلام کہیں منع نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے سوال کرو، بلکہ عقیدے میں توحید کے لیے کہتا ہے دلیلیں خود ڈھونڈو پھر یقین کرو اس پر۔ جب تک دلیلیں تمہیں میسر نہ آ جائیں کیسے اس پر یقین کرو گے، کیسے اسے تسلیم کرو گے؟ تلاش کر کے لے آؤ، ڈھونڈو، مطمئن ہو جاؤ، سیٹسفائی ہو جاؤ۔ عزیزو، یہی وہ مذہب حقہ کی علامت ہے کہ جہاں کسی کو روکا نہیں جاتا ہے، ٹوکا نہیں جاتا ہے۔ سوال کرنے کا حق تمہیں ہے، سوال کرو، اپنے اطمینان کے لیے کرو سوال۔ لیکن اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض پھر سوال کرنے والے بھی وہ سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ سلونی قبل ان تفقدونی، میرے سر میں بال کتنے ہیں، میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سامنے میرے جو پانی نظر آ رہا ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے دنیا کو روشن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ مولانا نے اس پر بھی جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، وہاں پر بھی انہیں جھڑکا نہیں گیا، غصہ نہیں کیا گیا، لان تان نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا اگر میں تعداد بتا بھی دوں تو یہ بتاؤ اسے شمار کون کرے گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ سائل بھی کم از کم یہ تو سوچنے پر مجبور ہو گیا نا کہ میں نے کیا پوچھا۔ تو مذہب اسلام میں کہیں پر بھی، دین اسلام میں، دین حقہ میں اہل بیت اطہار نے کبھی سوال کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ ضرور کہا ہے اخلاقی طور پر کہ کوئی ایسا سوال نہ کرو گے جس سے تمہیں خود شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسا سوال ہو کہ جس کو، جیسے اسی نے سوال کیا، مولا نے جو جواب دیا تو کیا ہے؟ شرمندگی ہے کہ بھائی میں نے کون سا سوال کر لیا مولا سے، جبکہ وہاں گفتگو آگے کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، جو بھی صاحبان اتباع اور اطاعت ہیں، خدمت سیرت پیغمبر میں آ کر کے
یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت زندگی کیا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا نبی بتا رہا ہے یہ طیب ہے, یہ پاک ہے, یہ حلال ہے, تم اسے کھا سکتے ہو, یہ خبیث ہے, یہ حرام ہے, تو اس صورت میں تمہارے منہ کا ذائقہ چاہے جتنا اچھا کسی شے سے کیوں نہ لگے, اگر اس کی خباثتوں سے آشنا ہو جاؤ گے اسی دن تم اس سے نفرت کرنے لگو گے. تو اپنے ذائقے پر غور نہیں کرو, نبی کے فرمان پر غور کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کا ذائقہ تمہارے شکموں تک کوئی خبیث شے پہنچا دے اور پھر نتیجہ یہ نکلے کہ فرزند زہرا بھی کھڑا ہو کر کے ہدایت کر رہا ہو تو ذہن و فکر میں فرزند پیغمبر کی ہدایت بھی نہ اتر رہی ہو اور اس کے کان بند ہو, سمن بکمن عمیون کی سند لیے بیٹھا ہوا ہو. اور جب فرزند پیغمبر سے پوچھا جائے اے فرزند زہرا, یہ تو آپ خطبہ دے رہے ہیں, آپ بیان کر رہے ہیں, آخر آپ کی باتوں کو یہ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ تو نبی کے لال نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں معلوم ان کے شکم حرام سے پر ہے, ان کے شکم حرام سے پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا لال بتا رہا ہے کہ جو میرے جد نے کہا تھا جو حرام ہے اس میں خباثت پائی جاتی ہے. اگر تم صاحبان تطہیر کے در پہ آنا چاہتے ہو تو خباثتوں سے پرہیز کرتے رہنا, نجاستوں سے بچتے رہنا, سیرت و کردار معصوم کے مطابق زندگی گزارتے رہنا, نبی کی اتباع کرتے رہنا, اس نور برحق کی اتباع کرتے رہنا جو نبی کے ساتھ میں نازل ہوا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم چاہے عرب کے نہ بھی ہو, عجم کے بھی ہو, تب بھی ان کی خدمت میں پہنچو گے تو یہ کہیں گے یہ ہم میں سے ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, خباثتوں کے سلسلے میں جیسا کہ میں کہہ رہا تھا, وہ فش جس کو کھانے میں ذائقہ تو یقیناً محسوس ہوتا ہے, مگر اس طریقے کی جتنی بھی مچھلیاں سمندری ہوں یا ایسے غیر سمندری ہوں, جو دیہاتی افراد ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو شہری ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں. تالاب میں رہنے والی یہ مچھلیاں ہیں, آپ جتنی غلاظت ڈالیں گے نا, چھلکے والی مچھلیاں انہیں کھانے نہیں آئیں گی, یہ ساری مچھلیاں اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور ساری غلاظتیں کھا جائیں گی. دریائی مچھلیوں کا بھی, سمندری مچھلیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ مچھلیاں ہیں ہی وہ کہ جو تمام تر سمندر اور دریاؤں کی غلاظتوں کو اپنی غذا بناتی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں کا ایٹماسفیئر تو صحیح رہتا ہے. قدرت نے اسی لیے انہیں خلق کیا ہے, لیکن انسان کے لیے وہ مفید نہیں ہے. جب انسان انہیں کھاتا ہے تو ان کی غلاظتیں اس کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں, ہماری نظریں نہیں پہنچ سکتی, لیکن معصوم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, سیرت و کردار معصوم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اگر ان کے اقوال پر, ان کے فرامین پر, آیات الہیہ پر ہماری نظر ہو تو ہم کم از کم اپنے آپ کو خباثت و نجاست سے بچا کر کے طہارت کے ساتھ متصل کر سکتے ہیں. ورنہ جب بھی قدم ادھر بڑھے گا آیا تطہیر حصار کی کھڑی ہوگی, تم ادھر کہاں چلے آ رہے ہو؟ نہ نفس پاک ہے نہ شکم پاک ہے. اگر اس در پر آنا چاہتے ہو تو ضرورت یہ ہے کہ شکم پاک ہوگا تو نفس کی تطہیر ہوگی. جب نفس کی تطہیر ہوگی تو تم میں سے ہر فرد حر نظر آئے گا, جو دنیا میں بھی آزاد ہوگا اور آخرت میں بھی آزاد ہوگا. یہ اور بات ہے کہ شاید زمانے کی حالات و واقعات تمہیں کہیں کسی تاریکی میں گرفتار کر لیں, لیکن جب تم پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوگے تو خدا بھی اور اہل بیت اطہار بھی تمہیں اس تاریکی میں رہنے نہیں دیں گے. برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس تاریکی میں تمہیں رہنے نہیں دیں گے, اس تاریکی سے تمہیں نکالیں گے. اور اگر تمہارا شکم اور تمہارا نفس پاک ہوگا
تو یاد رکھنا محبت زہرا تمہارے قلب میں جگہ پائے گی. اور عزیزو ایک روایت جو میں نے خود پڑھی ہے اس کے مطابق پروردگار عالم کا یہ عظیم کرم اور رحم ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے کہ خدا وند عالم اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا جو محب زہرا سے محبت کرنے والا ہوگا. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جو محب زہرا سے محبت کرنے والا اگر جنت پائے گا تو جو براہ راست جناب زہرا سے محبت کرنے والا ہو اس کا مقام کیا ہے؟ اب کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حر نے جب قافلہ مولا کا روکا اور امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو حر نے کیا کہا تھا؟ آپ کی ماں اتنی عظیم ہے. عظمت زہرا کا تصور بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حر کے قلب میں نور زہرا جگہ بنائے ہوئے تھا. اور اگر یہ نہ جانتا ہوتا، یہ محبت نہ ہوتی تو پھر وہ گستاخی خدمت امام میں ضرور کرتا. اور اسی محبت کے نتیجے میں اس نے امام حسین کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی ہے. لیکن کیا کہتا رہا؟ میں آپ کی ماں کی عظمت سے واقف ہوں، آپ کی فضیلتوں سے بھی آگاہ ہوں، مگر میں کیا کروں؟ مجھے جو سرداری عطا کی گئی ہے اس کی ذمہ داری بھی مجھے پوری کرنی ہے. میں اس ذمہ داری سے بھی مبرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں ان 1000 افراد کی قیادت کا. لشکر کی سرداری اگر عہدہ دیا گیا ہے، منصب دیا گیا ہے تو میں اس کے حق کو بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے جو تاریکی کا ایک تھوڑا سا سایہ حر کے ذہن پر پڑا ہوا تھا. لیکن امام حسین نے اس کی پیاس کو بجھا کر کے اسے تاریکی سے اپنی طرف کھینچ لیا. ابھی بھی وہ چل تو رہا ہے مگر فاصلے کے ساتھ میں. جہاں جہاں امام حسین کا قافلہ بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے حر اپنا لشکر لے کر کے چلتا رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حر لے کر کے کربلا تک آیا، حر کربلا تک لے کر کے آئے گا. حسین حر کو کربلا تک لے کر کے آئے ہیں. حر تو لے جانا ابن زیاد کے پاس چاہ رہا تھا، لیکن نبی کا لال جانتا تھا کہ مجھے کس عظیم جگہ پر پہنچنا ہے، کس منزل پر پہنچنا ہے، کہاں وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے، کہاں دین کو حیات بخشنی ہے. اور اسی لیے جب 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے، خیام نصب ہو چکے اور وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب ترائی سے خیمے بھی ہٹا دیے گئے. عزیزو لشکر پہ لشکر آتے رہے. حر ابھی بھی سوچتا رہا کہ شاید ابھی جنگ نہ ہو اور کوئی بھی ایسی صورت نکل آئے گی کہ جہاں ہمیں امام حسین کے مد مقابل میں تلوار نہیں کھینچنی پڑے گی. لیکن جب شب عاشورا گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب صبح جنگ ہو کر کے رہے گی، وہی حر ہے جس کا شکم بھرا ہوا ہے، پیاسا نہیں ہے، خیمے میں بستر راحت موجود ہے مگر اس کے باوجود بھی چین نہیں ہے. خیمے سے باہر نکلتا ہے، پھر خیمے میں چلا جاتا ہے، پھر خیمے سے باہر نکلتا ہے، پھر خیمے میں چلا جاتا ہے. بے چینی اور بے قراری پر باپ کی بیٹے کی نظر پڑ گئی. آ کے قریب سوال کرتا ہے، بابا آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ارے اس طرف تو بھوکا پیاسا لشکر ہے، لشکر بھی کیا ہے، مختصر سے افراد ہیں اور آپ تو ہزاروں کے سردار ہیں. ہم نے آپ کو بڑے بڑے لشکروں کے سامنے مقابلے کرتے ہوئے دیکھے ہیں مگر اتنا بے چین نہیں پایا ہے، اتنا پریشان نہیں پایا ہے. آخر اس طرح سے پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اور جیسے ہی یہ جملہ بیٹے نے کہا، باپ نے ہاتھ پکڑ لیا. میرے لال، میری پریشانی کا سبب جاننا چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ. لے کر کے چند قدم آگے بڑھے خیام حسینی کی طرف. جب خیام حسینی کے قریب پہنچنے لگے تو آواز دی، میرے لال کانوں میں کوئی صدا آ رہی ہے؟ کہا ہاں بابا، ننھے ننھے بچوں کی صدائے التش آ رہی ہے.
کہا میرے لال جب میں نے فرزند زہرا کو روکا تھا ہماری زبانیں نکلی ہوئی تھی، ارے فرزند زہرا نے ہمیں سیراب کر کے ہمیں زندگی عطا کر دی تھی، میں اس کا سبب بنا ہوں، ترائی سے خیمے میں نے اٹھوائے تھے، مجھے یقین نہیں تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ننھے ننھے بچوں کی صدائیں لطیف جو بلند ہو رہی ہے، میرا دل تڑپ آ رہی ہے، کم سن بچے آج میری وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا میرے لال میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں پا رہا ہوں۔ اور کہتا ہے جیسے ہی یہ جملہ اور نے بیٹے کے سامنے کہا، بیٹا کہتا ہے بابا آپ قدم حق کی طرف بڑھائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب باپ کہتا ہوا نظر آیا، بیٹا حق کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے رات کی تاریکی کا سہارا نہیں لیا جاتا ہے، اب حق کی طرف چلیں گے تو اسی انداز سے چلیں گے۔ انتظار کرتا رہا، صبح عاشور نمودار ہونے والی ہوئی، پسرے ساتھ کے پاس گیا اتمام حجت کرنے کے لیے اور جا کر کہہ رہا ہے اے پسرے ساتھ کیا اب کوئی چارے کار نہیں رہ گیا؟ کیا اب فرزند زہرا سے جنگ ہو کر رہے گی؟ پسرے ساتھ کہتا ہاں، صبح عاشور جیسے ہی نمودار ہوگی تو جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہا اے پسرے ساتھ پھر اب تو سوچ لے، میں چلا، میں اب تجھے ساتھ نہیں دے سکتا۔ پلٹا آیا، آنے کے بعد بیٹے کو بھی لیا۔ بعض روایتیں کہتی ہے بھائی اور غلام بھی چلے، لیکن جب پسرے ساتھ کے پاس سے چلا تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جری ہے، دلیر ہے، محبت زہرا دل میں رکھنے والا ہے، کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اور اب جب خیال میں حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کہتا ہے میرے لال میرے ہاتھوں کو گنہگاروں کی طرح سے باندھ دو، اے میرے لال میرے آقا کے پاس مجھے لے کر کے چلو، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے فرزند زہرا کو اس حال میں پہنچا دیا، ندامت کے ساتھ چلا ہے، شرمندگی کے ساتھ چلا ہے، احساس کے ساتھ میں چلا ہے، اور جیسے ہی فرزند زہرا کے قریب پہنچا امام نے استقبال کیا، ارے حر نے اپنے آپ کو قدم امام میں گرا دیا، امام نے اٹھا کے سینے سے لگا دیا اور کہتا ہوا نظر آیا مولا میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ امام نے سینے سے لگا کے جملہ ارشاد فرمایا اور میں نے بھی تیری خطاؤں کو معاف کیا، میرے خدا نے بھی تیری خطاؤں کو معاف کیا، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزو یہ سند فرزند زہرا سے مل گئی، مگر میں اتنا جملہ ضرور کہوں گا، اے دنیا والو ذرا سخاوت حسین تو دیکھو کہ جسے سیراب کر کے زندگی بخشی تھی اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے راستے پر حسین لا رہا ہے، اور وہی ہو فرزند زہرا سے کہتا ہوا نظر آیا مولا میں یقین کرتا ہوں آپ نے مجھے معاف کر دیا، مگر ایک سند عطا فرما دیجئے، میرے لال کو اذن جہاد دے دیجئے۔ ارے فرزند زہرا سے جب یہ درخواست کی امام ارشاد فرماتے ہیں اے ہو تو ایسے وقت میں آیا ہے کہ میں ایک قطرے آپ سے بھی تیری مہمانداری نہیں کر سکتا، جا اگر اجازت چاہتا ہے تیرا لال تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ہور کا بیٹا آیا، مقتل میں جنگ کرنی شروع کی، رجز پڑھتا جاتا ہے اور تنبیہ اور ہدایت بھی کرتا جاتا ہے، مگر عزیزو جب ہور کا بیٹا زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پر گرا ہے تو صدا دیتا ہے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام نے آواز دی بھیا عباس، ارے ہور کے بازوؤں کو تھام
جوان کی میت پر ضعیف باپ نہیں جایا کرتے. ارے بنی ہاشم کے جوانوں نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا, خیمے میں لے کر کے آئے. مخدرات عصمت و طہارت نے بیویوں نے ماتم کیا. میں کہوں گا حر تو بڑا خوش نصیب ہے, تجھے سند معافی بھی مل گئی, تیرا لال جنت میں بھی پہنچ گیا. سیدانیوں نے ماتم بھی کر لیا. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ لاشا اٹھا کر درمیان میں رکھنا پڑا ہو. مگر اسی مقتل میں علی اکبر کی صدا گونجی, بابا میرا سلام آخر. ہوٹ کر کے امام کے بازوؤں کو تھام لے. ارے کڑیے جوان نے صدا دی ہے, مگر ہو شاید صدا دے. ارے یہی ہو جسے شہادت نصیب ہوئی. اب امام جب ہور کے پاس آئے ہیں تو محبت زہرا کی سند امام وقت دے رہا ہے. ارے ہور کے گلے پر زخم ہے, خون تازہ بہتا جاتا ہے. امام حسین نے رومال زہرا لیا, گلوے اور پیشانیے ہور پر اس رومال کو باندھ دیا. اے ہور, تو نے میری ماں کا خیال رکھا تھا, آج وقت آخر میں ماں کی طرف سے تجھے تحفہ دے رہا ہوں. ارے ہور جو گنہگار تھا اسے علیہ السلام بنا دیا. ہور کا بھی لاشا لایا گیا, بیویاں ماتم کر رہی ہیں. لیکن ہو جس امام نے تیرا لاشا اٹھایا اسی امام کا دشت کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہے. کوئی لانے والا نہیں, بلکہ اس رسم اسپا سے پامال کیا گیا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالم.